ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عدالت کی طرف سے مہرین اور عروج کو اگلی پیشی کا وقت دے دیا جائے گا جو کہ فائنل پیشی بھی ہوگی۔ اگر اس میں وہ کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر فیصلہ سلمان اور ادریس کے حق میں ہو جائے گا اور اسے تمام جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ عروج کو تو گھر جا کر بہت ہی شدید غصہ آئے گا کہ ادریس نے کس طرح سے وسائی کو بھی چور قرار دے دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس عورت نے اپنے 30 سال اس گھر کو دیے تھے اور عدالت میں کہہ دیا کہ یہ گھر میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتی رہتی تھی اور جب بڑی چوری کی تو ہم نے اسے گھر سے نکال دیا، لیکن اسے پولیس کے حوالے صرف اس لیے نہیں کیا کہ یہ بہت عرصے سے ہمارے گھر کی ملازمہ تھی، اور مہرین کو بھی ذہنی مریضہ قرار دے دیا کیونکہ ذہنی مریض کی گواہی تو عدالت میں مانی ہی نہیں جاتی۔ عروج پریشان ہو کر جب اپنے وکیل سے پوچھتی ہے کہ کیا اب ہم کیس ہار جائیں گے تو اس کا وکیل کہتا ہے کہ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بھی ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم جو بھی ثبوت عدالت میں پیش کرتے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ سلمان کے وکیل نے پہلے سے ہی ہمارے ثبوتوں اور گواہوں کو کمزور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کیا ہوتا ہے۔ اب اگلی پیشی پر کوئی نہ کوئی ٹھوس ثبوت ضرور پیش کرنا ہوگا، ورنہ پھر یہ کیس ہم ہر صورت ہار جائیں گے۔ عروج تو یہ سب سن کر بہت زیادہ غمگین ہوگی اور ماسٹر شعیب سے بھی شیئر کرے گی کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ اتنے مکار نکلیں گے۔ اب تو مجھے خود سے بھی گھن آتی ہے کہ میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ اتنے عرصے رہی اور سلمان جیسے آدمی کی بیوی بن کے رہی اور سلمان کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور وہ انسان دولت کے لیے اتنا لالچی ہے کہ اپنی ہی ماں کو عدالت میں پاگل قرار دے دیا جس عورت نے اسے پوری زندگی پالا، اور اپنی اتنی پرانی اور وفادار ملازمہ کو بھی چور کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ ماسٹر شعیب ایسے میں عروج کو سمجھائیں گے کہ بیٹا اس دنیا میں اب یہی ہوتا ہے، یہاں پر سب کا دین ایمان صرف اور صرف دولت ہے۔ ایسے لوگ مال و زر کو حاصل کرنے کے لیے تمام اخلاقی اصول بھول جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلمان اور ادریس یہ بھی سوچیں گے کہ ماسٹر شعیب تو غریب سا ہے اور عروج کی جاب بھی کوئی بہت اچھی تو نہیں ہے، تو اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ اس نے اتنا مہنگا وکیل رکھا ہوا ہے۔ پھر سلمان کو ناصر یاد آئے گا اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اس وقت عروج کو فائنینشلی سپورٹ کرنے والا ناصر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سلمان کو تو ناصر پر شدید غصہ آئے گا کہ میں نے اس جیسے لڑکے کو اپنا دوست بنایا ہی کیوں، اور پھر میں اس سے اپنے سارے راز بھی شیئر کرتا رہا ہمیشہ، اور وہ اسی غصے میں پہنچ جائے گا ناصر کے آفس اور اس سے بھی پھر جھگڑا شروع کر دے گا کہ یہ سارا پیسہ جو عروج کیس پر لگا رہی ہے یہ تمہارے ہی آفس سے جا رہا ہے نا، کیونکہ اس مفلس ماسٹر شعیب کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ اتنا مہنگا کیس کر سکے۔ ناصر اس کے اس فضول سوال کا تو کوئی جواب نہیں دے گا، البتہ یہ ضرور کہے گا کہ مفلس ماسٹر شعیب نہیں بلکہ اصل مفلس تم ہو۔ بالکل ٹھیک سنا ہے سلمان، تم ہو اصل مفلس، جس کے پاس اس وقت نہ تو سچے رشتے ہیں اور نہ ہی سچا دوست، کیونکہ سلمان کے ماں باپ یعنی کہ شائستہ اور ادریس تو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ صرف دولت کے لالچی لوگ ہیں، انہیں کسی رشتے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اگر وہ سلمان سے پیار کرتے تو کیا اتنا عرصہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو مہرین کی گود میں ڈال دیتے؟ انہوں نے یہ بھی صرف اسی لیے کیا کہ شاید اس طرح سے مہرین کی دولت ان لوگوں کو مل سکے، اور ابھی بھی سلمان کے ساتھ اسی لیے چپکے ہوئے ہیں کیونکہ اسی کے تھرو تو عروج کی دولت ان کو مل سکتی ہے۔ اب جب ادریس شائستہ کو آج کی پیشی کے بارے میں سب کچھ بتائے گا تفصیل سے تو وہ تو بہت ہی خوش ہوگی کہ وسائی پر بھی چوری کا الزام لگا دیا، اس کی گواہی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں رہی، اور مہرین کو بھی عدالت میں ذہنی مریضہ قرار دے دیا تو اس کی بھی گواہی بیکار ہے، اور باقی سارے ثبوت اتنے ٹھوس نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ مانا جائے کہ اس ساری دولت جائیداد کی مالک عروج ہے۔ خوشی کے عالم میں وہ اس تصویر کو بھی فریم کرا کے رکھ لے گی جس میں وقار، مہرین اور عریج ایک ساتھ ہیں، کیونکہ ادریس شائستہ کو بتا چکا ہے کہ عدالت میں یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ جب عروج اس گھر میں بہو بن کر آئی اور اسے یہ بات پتہ چلی کہ مہرین اور وقار کے ایکسیڈنٹ کے ٹائم ان کی ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی جو اسی ایکسیڈنٹ میں گم ہو گئی تھی، تو اس کے بعد عروج نے جھوٹے ثبوت جمع کرنے شروع کر دیے جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ بچی جو گم ہوئی تھی وہ دراصل میں تھی۔ تو شائستہ تو یہ سب سن کر بہت ہی خوش ہو جاتی ہے کہ عروج اور مہرین کے تو تمام ثبوت اور تمام گواہ ہی جھوٹے بن گئے۔
اب شائستہ کو تو یہی لگتا ہے کہ ان کا کیس تو بہت سٹرونگ ہو چکا ہے اور فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا، تو وہ اس تصویر کو کبھی ادھر اور کبھی ادھر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ یہ تصویر عروج کو دے دوں اور اسے کہوں کہ لو جی دے دو یہ تصویر بھی عدالت میں اور کہہ دو کہ ان کے ہاتھ میں جو بچی ہے وہ میں ہوں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کہنے سے یہ ساری دولت جائیداد تمہیں مل جائے گی؟ ادریس بھی بہت خوش ہوگا اور شائستہ سے کہے گا کہ بھائی ہمارا بیٹا سلمان تو بہت ہی سمجھدار ہے، اس نے ہمارے کیس کو اتنا سٹرونگ بنا دیا ہے کہ مہرین اور عروج اصل مالک ہوتے ہوئے بھی جھوٹے بن گئے ہیں اور ہم لوگ جھوٹے ہوتے ہوئے بھی مالک بن گئے۔ تو اگلی پیشی پر تو سلمان اور ادریس بہت ہی کانفیڈنس سے جائیں گے اور شائستہ سے کہیں گے کہ بس خوش ہو جاؤ کیونکہ آج ہم اس پوری جائیداد اور کاروبار کے قانونی طور پر مالک بننے والے ہیں۔ لیکن عدالت پہنچ کر انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی تو ساری خوشی دھری کی دھری رہ جائے گی، کیونکہ اس دفعہ عروج ایسا ثبوت لائی ہے کہ جس کے بعد اس بات میں کوئی شک کی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی کہ اس ساری پراپرٹی اور کاروبار کی مالک صرف اور صرف عروج ہے۔ اور ناظرین، ہم لاسٹ ایپیسوڈز میں یہ بات کر بھی رہے تھے کہ جج صاحب کو چاہیے کہ عروج یہ ثبوت کورٹ میں پیش کرے۔ تو جناب یہ ثبوت ہے عروج کی ڈی این اے رپورٹ، جس سے یہ 100% ثابت ہو جاتا ہے کہ عروج ہی وقار صاحب اور مہرین کی اصل بیٹی ہے۔ تو جب عروج کا وکیل وہ ڈی این اے رپورٹ جج صاحب کے سامنے رکھے گا کہ ہم ٹھوس ثبوت اس دفعہ لے کر آئے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس ساری جائیداد کی مالک عروج ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوسری رپورٹ بھی پیش کرے گا جو کہ مہرین کی میڈیکل رپورٹ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہرین ذہنی مریضہ نہیں ہے، یعنی کہ اس نے جو گواہی دی تھی وہ 100% ٹھیک تھی۔ یہ سب سن کر تو سلمان اور ادریس کی ہوائیاں اڑ جائیں گی اور وہ ایک دوسرے کو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ تو اس ایپیسوڈ میں تو جج صاحب نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ان تمام ثبوتوں کی موجودگی میں جج صاحب اپنا فیصلہ مہرین اور عروج کی فیور میں ہی کریں گے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ سلمان، ادریس اور شائستہ پر بھی 420 کا کیس چلے اور ان کو حوالات میں جانا پڑے، کیونکہ ان لوگوں نے نہ صرف عروج اور مہرین کی جائیداد اور کاروبار پر قبضہ کیا بلکہ انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی بھی پوری کوشش کی۔ اور ویسے عروج کو تو اب چاہیے کہ سلمان جیسے جھوٹے مکار آدمی سے ڈائیورس لے کر ناصر جیسے سچے کھرے انسان کے ساتھ شادی کر لے، جس نے مشکل حالات میں اس کا بھرپور ساتھ دیا، حتیٰ کہ اس کے کاروبار کو بھی نقصان ہوا عروج کو جاب دینے کی وجہ سے، لیکن اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور جب وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نسیمہ اور ماسٹر شعیب کو بھی اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ وہ بھی ہمیشہ عروج کے مشکل وقت میں اس کے کام آتے رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی ان سب باتوں سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔